سواری پر بیٹھنے کی دعا یاد ہے کہ نہیں؟ میری 3 سال کی بچی کو یاد ہے ماشاءاللہ. اور ابھی ہمارے سکندر صاحب کا بیٹا حدیثوں کو سنا رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا. اپنے بچوں کو میرے بھائیوں یہ سب سکھانا چاہیے. سواری پر بیٹھنے کی دعا آپ جب پڑھیں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پڑھتا ہوا دیکھ کر کے آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک سیکھ جائیں گے. اور سواری کی جب آپ دعا پر غور کیجئے گا، دعا کے ان الفاظ میں ہم نے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگ لیا میرے بھائیوں، اس دعا کے اندر ہم نے سب کچھ مانگ لیا. جیسے ہم سواری کے اوپر بیٹھے ہم نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. ہم تو اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، وما کننا لہ بمقرنین، ہم اس سواری کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے. وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ تو ہمارے سفر کو آسان کر دے. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَ، اور اے اللہ تو سفر کی دوری کو لپیٹ دے، تو سفر کے فاصلے کو کم کر دے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر میں آنے والی پریشانیوں سے. وَكَآبَةِ الْمَنظر، اور سفر کے اندر کوئی برا منظر میں دیکھ لوں میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، اور اے اللہ جب میں سفر سے اپنے گھر لوٹوں تو اپنے بیوی بچوں کو کسی خراب حالت میں نہ دیکھوں، کسی بری حالت میں نہ دیکھوں. اور اسی دعا کے اندر اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حور سے، کور کے بعد حور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ حور کا مطلب کیا ہے اور کور کا مطلب کیا ہے؟ پگڑی دیکھو، پگڑی بولو بھائی، پگڑی دیکھو نہیں دیکھو؟ کیا بولتے ہیں پگڑی کو بنگلہ میں؟ پوگڑی، پگڑی بولتے ہیں، گھماتے نہیں اس کو، پوگڑی نہیں بولتے. تو پگڑی کو عربی میں پگڑی کے لپیٹنے کو بولتے کور. غور کیجئے گا، پگڑی کے لپیٹنے کو کیا بولتے؟ کور. الکور کا مطلب پگڑی کو لپیٹنا، اور الحور کا مطلب پگڑی کو کھول دینا. اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الحور بعد الکور، اسلام کی پگڑی کو لپیٹنے کے بعد اے اللہ اسلام کی پگڑی کھل نہ جائے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا پگڑی کو باندھنے کے ٹائم بڑی محنت لگتی ہے، بڑا سیٹ کرنا پڑتا ہے، بڑا ڈیزائن دیکھنا پڑتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن پگڑی کو کھولنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ مکان کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، لیکن مکان کو گرانے میں بلڈوزر کا ایک حملہ کافی ہوتا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسلام کے اندر آ جانے کے بعد میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں، میں دوبارہ اسلام کو چھوڑ دوں، تیری اطاعت کے راستے پر آ جانے کے بعد میں تیری نافرمانی کا کام کروں. اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک انسان پہلے سے غلط کام کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے، مگر ایک انسان سیدھے راستے پر آنے کے بعد غلط کام کرے، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. ایک آدمی آلریڈی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ بھی غلط کر رہا ہے، مگر ایک نماز پڑھنے لگا تھا، 5 ٹائم کا پابند ہو گیا تھا، اس کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حور، کور کے بعد حور سے، تیری اطاعت کے کام کرنے کے بعد تیری نافرمانی کا کام میں کروں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، جما دے. دل جو ہے نا، دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں. جانتے ہو دل کو قلب کیوں بولتے ہیں؟ قلب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پلٹنا. دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، دل چینج ہوتا رہتا ہے، دل کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا ہے.
اسی لیے دل کا نام قلب پڑا، کیونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، اور جب دل پلٹتا رہتا ہے تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے چینج کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اسٹیبل کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر فکس کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، میرے دل کے اندر کبھی گمراہی نہ آئے، کبھی کوئی کجی نہ آئے، کبھی کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے۔ جب اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ کو ہمارے بارے میں بھی ڈر ہے؟ ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کہ آپ کو ہمارے بارے میں بھی ڈر ہے کہ ہمارا دل پلٹ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، اے انس تمام کے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب اللہ کی 2 انگلیاں کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کی انگلی ہے۔ ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی انگلی ہماری انگلی کی طرح ہے۔ اللہ کی انگلی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ کی انگلی کیسی ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ سارے آدم کے اولاد کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان گھماتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اور اے دلوں کے پلٹنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ آج میرے بھائیو اس دعا کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور نبی نے اس دور کے بارے میں کہا تھا کہ شام کو آدمی مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اور آج وہ دور اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ آج کتنے مسلمان لڑکی اور لڑکیاں ہیں جو اسلام کے ماننے والے تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، یا اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر لیا، یا پھر وہ مذہب سے ہی دور ہو گئے، وہ ملحد ہو گئے، وہ بے دین ہو گئے۔ آج کتنے بڑی تعداد میں نوجوان لڑکوں کے اندر بھی یہ بیماری آ رہی ہے، اور نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی یہ بیماری آ رہی ہے۔ اور اس دور میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے، اس پر بھی کچھ باتیں آپ سن لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اسلام پر چلیں، ان مدرسوں کو قائم رکھو میرے بھائی۔ اسکول تو کھلتے رہیں گے، کالج تو کھلتے رہیں گے، آپ کے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھیں گے، آپ کے بچے ڈاکٹر تو بنیں گے، انجینئر تو بنیں گے، وکیل تو بنیں گے، مگر ان کو کالج میں، اسکول میں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے، ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ رسول کون ہے، ان کو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان کو یہ ساری باتیں اگر بتائی جائیں گی تو انہی مدرسوں میں بتائی جائیں گی۔ اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان علم دین کے مرکزوں کی حفاظت کرو، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے، اور وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ کہ آج حالات کیا ہیں اور کس طریقے سے علماء حق کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور مولانا جرجیت صاحب کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی، اور ہم نے دیکھا فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ مزے لے رہے ہیں، لوگ طنز و تعریض کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، کسی کی مصیبت پر آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے والد حافظ الیاس صاحب اٹاوا کے سب سے نیک انسان مانے جاتے ہیں، آج وہ بستر پڑے ہوئے ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، اپنے بیٹے کے جیل میں جانے کے غم اور صدمے میں گھل رہے ہیں، اور آپ اس مصیبت پر خوشی منا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء کی عزت و آبرو کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی قدر کیجئے، علماء سے جڑ کر کے رہیے، اور جو صحیح علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے علماء ہیں، ایسے علماء سے ہمیں اور آپ کو جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا جب علماء سے لوگ دور ہو جائیں گے، اور علماء کا درجہ لوگ جاہلوں کو دے دیں گے۔
بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ دیکھیے پرچی میرے پاس آئی ہے، مولانا صاحب نے کہا ہے، پرچی میں لکھا ہوا ہے تعاون کی اپیل کریں، تو آپ لوگ دان دیجئے، چندہ دیجئے، میں تقریر کے لاسٹ میں بھاری بھرکم سی دعا آپ کے لیے انشاءاللہ کر دوں گا۔ اب میں بنگلہ میں تو دعا نہیں کر سکتا، بھی اردو میں دعا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ تعاون کیے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول کرے۔ میں انشاءاللہ ان کے حق میں دعا کروں گا۔ آپ جانے کے پہلے یہ کام کر کے جائیں گے، آپ کے جیب میں جو کچھ بھی آپ یہاں خالی کر کے جائیں گے یہ آپ وعدہ کر کے جائیے یہاں سے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں کہ علم دنیا سے اچانک اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا۔ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، جاہلوں سے تقریر کروائیں گے، لیلا مجنوں کی کہانیاں اسٹیج پر سنائی جائیں گی۔ آپ کے بنگال اور سیمانچل میں بہت سارے میں جانتا ہوں، ایسے وقتاؤں کو جانتا ہوں، ایسے مقررین کو جانتا ہوں، پوری تقریر میں شاید قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہوں، ان کا پورا وقتب اور پوری تقریر ان کی فضول قصے کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں آپ اس جلسے کے اسٹیج پر ناچنے گانے والیوں کو بھی بلا ڈالیں گے۔ اگر آپ نے پبلک کی ڈیمانڈ کو دیکھا اور عوام کی ڈیمانڈ کو دیکھا تو آپ کے اسٹیج پر خوبصورت کپڑے پہن کر کے غزل پڑھنے والی شاعرہ بھی آ کر کے غزل پڑھے گی، دیکھ لیجئے گا، اور شروع ہو چکا ہے۔ اس سال سیمانچل کے کئی جلسوں میں نے سنا صاحب شاعر لوگ آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مئو سے آ رہے ہیں، لکھنؤ سے آ رہے ہیں۔ میں شاعروں کی عزت کرتا ہوں، میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں، مگر آپ جلسے کو جلسہ رہنے دو بھائی۔ آپ مہنگے مہنگے نذرانے دے کر شاعروں کو بلا رہے ہیں، اور وہ شاعر کھڑا ہو کر کے لمبی چوڑی نعت پڑھ رہا ہے، اس میں آدھی باتیں صحیح ہیں آدھی باتیں غلط ہیں۔ پھر اسٹیج کا مطلب کیا رہ گیا میرے بھائی؟ اگر یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج ہے تو اس اسٹیج کی ایک حرمت، اس کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کے اسٹیج پر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے۔ اہل حدیث کے اسٹیج پر کوئی ایسی غزل، کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی نعت نہیں ہونی چاہیے، پڑھی جانی چاہیے جو قرآن و حدیث کے خلاف۔ آپ پیسے دے کر کے بڑے بڑے شاعروں کو بلا رہے ہیں۔ شاعر لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے بیوقوف لوگ پڑھتے ہیں۔ شاعر لوگوں کی کوئی ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ آپ شاعروں کے لیے مشاعرہ ٹھیک ہے، جلسوں میں آپ شاعروں کو بلائیں گے معاملات خراب ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علماء کا مقام لوگ جاہلوں کو دیں گے۔ یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ بغیر نالج کے فتویٰ دیں گے، اور جب وہ غلط فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اٹھا لے گا اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ کشن گنج میں تو بڑے بڑے یونیورسٹیز اور بڑے بڑے کالجز کھل رہے ہیں، بنارس میں اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اسکول اور کالج تو برابر کھل رہے ہیں، مدرسوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا؟ مطلب یہی ہے مدرسے تو چلیں گے مگر مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے نہیں بچیں گے۔ مسلمانوں کے بچے ان مدرسوں میں پڑھیں گے نہیں، اور مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانا بھی نہیں چاہے گا۔ لوگ علم تو حاصل کریں گے مگر علم دنیا حاصل کریں گے، علم دین حاصل نہیں کریں گے، قرآن و سنت کا علم لوگ حاصل نہیں کریں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایسا دور بھی آئے گا لا یدرا ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ،
لوگ اتنے جاہل ہو جائیں گے دین کے معاملے میں کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کس چیز کا نام ہے، قربانی کس چیز کا نام ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے، صدقہ خیرات کس چیز کا نام ہے۔ وَلْيُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو راتوں رات اٹھا لے گا، حَتَّى لَا تَبْقَى مِنْهُ آیَةٌ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ روئے زمین پر قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں بچے گی۔ قیامت کے پہلے کیسا دور بھی آئے گا۔ یہ آج قرآن آپ کے مدرسوں میں آپ کے گھروں میں رکھا ہے نا، اس کو پڑھا کرو میرے بھائی۔ یہ قرآن چومنے کی کتاب نہیں، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، اور قرآن رٹو طوطے کی طرح پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ اگر ہم نے اپنی جوان بیٹیوں کو بتایا ہوتا، قرآن صحیح طریقے سے پڑھایا ہوتا، تو شاید آج ہماری لڑکیاں بے پردہ نہ گھومتی۔ جب انہوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوتا جس میں اللہ ان سے کہتا ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر کے باہر نکلا کریں تو چادر میں نکلا کریں، جلباب میں نکلا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہی چادر اور یہی نقاب اور یہی برقع ان کی پہچان بن جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو قرآن مطلب اور ترجمے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھایا ہوتا تو وہ آج پردہ کرتی، وہ بے پردہ نہ ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے قرآن کو چومنے کی کتاب بنا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، حتی لا تبقى منہ آیت، روئے زمین پر قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں بچے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، حالات اتنے برے ہو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے بچیں گے جو کلمہ پڑھیں گے، اور وہ کلمہ بھی کیوں پڑھیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کلمہ پڑھنے والے بھی جوان لوگ نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والعجوز، وہ بوڑھے لوگ ہوں گے، وہ بوڑھی عورتیں ہوں گی۔ نوجوان نسل تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گی، وہ کلمہ سے بھی دور ہو جائے گی۔ بوڑھے لوگ بچیں گے، بوڑھی عورتیں بچیں گی، وہ بیچارے کلمہ پڑھیں گے اور وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی یہ حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی، ان کے ایک شاگرد نے کہا جن کا نام سیلا بن زفر تھا، انہوں نے کہا اے حذیفہ، جب لوگوں کو نماز کا مطلب نہیں پتا، جب لوگوں کو روزہ کا مطلب نہیں پتا، صدقہ خیرات کا مطلب نہیں پتا، قربانی کا مطلب نہیں پتا، تو اے حذیفہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ان کو ملے گا، ذرا یہ آپ بتا دیجئے۔ حضرت حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ سیلا نے دوبارہ سوال کیا، حضرت حذیفہ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب 3 بار لگاتار ان کے شاگرد نے سوال کیا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تنجیہم من النار، یہ کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یعنی قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آ جائے گا کہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، وہ اس قدر جہالت کا دور ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنی فیملی کو علم دین کے ساتھ جوڑیے۔ جب تک ہم علم دین اپنے گھر میں ماحول پیدا نہیں کریں گے، ہم خود بھی علم دین نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، ہم جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتے۔